بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم جس فلم پر بات کرنے والے ہیں یہ بھی ہماری دیگر بے شمار فلموں کی طرح کہیں ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو کر رہ گئی، اور اب اس کا ذکر صرف پرانے اخبارات یا پھر چند کتابوں ہی میں ملتا ہے، اور بس یوں سمجھ لیں کہ صرف ذکر ہی ملتا ہے، تفصیلات بالکل بھی نہیں۔ تو دوستو، اس فلم کا نام تھا غلط فہمی۔ یہ فلم پنچولی آرٹ پکچرز کے بینر تلے پنچولی اسٹوڈیو نمبر 1 لاہور میں تیار کی گئی۔ اس کے پروڈیوسر دیوان سرداری لال اور جے بی فیروز تھے۔ فلم ساز جے بی فیروز سے متعلق تو کوئی تفصیلات مہیا نہیں ہو سکیں، تاہم دیوان سرداری لال وہی صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی فیچر فلم تیری یاد بنا کر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ غلط فہمی دیوان سرداری لال کی پاکستان میں دوسری اور آخری فلم تھی۔ ان کی یہ دونوں فلمیں ناکام ہوئیں، جس سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھارت جا بسے۔ نہ جانے کیوں اس غلط فہمی کے بارے میں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ فلم 1949 میں ریلیز ہوئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس حقیقت کے اخباری شواہد موجود ہیں کہ یہ فلم 1950 ہی میں ریلیز ہوئی تھی۔ دراصل یہ فلم 1949 میں تیار کر لی گئی، اور اس کا پہلا نام بھی مس 49 یا مس 1949 ہی تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر جب یہ 1949 میں ریلیز نہ ہو سکی تو پروڈیوسر کو مجبوراً اس کا نام بدلنا پڑا۔ چنانچہ اس کا نیا نام غلط فہمی رکھ کر اسے 10 مارچ 1950 کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اس فلم کے ہدایت کار اور عکاس احمد اللہ اجمیری تھے۔ کہانی اور مکالمے خادم محی الدین نے تحریر کیے، جبکہ موسیقار ماسٹر عنایت علی ناتھ تھے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ فلم بنانے والی ساری ٹیم تقریباً وہی تھی جس نے تیری یاد بنائی۔ اس فلم کے ہیرو مزاحیہ اداکار نظر تھے، جبکہ ہیروئن کا رول آشا بھوسلے نے ادا کیا۔ ان کے علاوہ دیگر کاسٹ میں جہانگیر، ارشاد بیگم، مہپارہ، شیخ اقبال، رانی کرن، سلیم رضا، بیگم پروین، ماسٹر غلام قادر، زرینہ ریشمہ اور بیبی لتا کے نام نمایاں تھے۔ ناظرین، یہ ایک کامیڈی فلم تھی جسے دیوان سرداری لال نے تیری یاد ہی کی طرح انتہائی کم بجٹ میں بنایا۔ فلم کی پوری کاسٹ میں کوئی بھی اداکار ایسا نہیں تھا کہ لوگ جس کے نام پر فلم دیکھنے سینما کا رخ کرتے، اور خاص طور پر اس وقت جب اسی ٹیم کی ایک پہلی فلم فلاپ بھی ہو چکی تھی۔ ان میں سے صرف ایک آشا بھوسلے ہی ایسی تھیں جو اس سے قبل چند فلموں میں ہیروئن آ چکی تھیں اور ان کی کچھ شناخت بھی تھی۔ ان کے علاوہ نظر بھی تقریباً نئے اداکار تھے۔ سلیم رضا بھی قبل ازیں ہندوستانی فلموں میں ثانوی قسم کے رول ہی کیا کرتے تھے۔ شیخ اقبال، رانی کرن، ارشاد بیگم اور بیگم پروین بھی اگرچہ چند ایک انڈین فلموں میں کام کر چکے تھے، لیکن ان کا وہ امیج نہیں تھا کہ لوگ بڑی بڑی کریڈٹ کاسٹ والی بھارتی فلموں کے مقابلے میں انہیں دیکھنے چلے آتے۔ ماسٹر غلام قادر کا ایک طویل فنی کیریئر تھا، اور وہ خاموش فلموں کے دور کے فلم سٹار بلکہ خوبرو ہیرو تھے۔ ایک زمانے میں اس دور کی معروف ہیروئن ولایت بیگم کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ اپنی عمر کے اعتبار سے کریکٹر رولز تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ان کا زمانہ اب گزر چکا تھا۔ ان کے علاوہ جہانگیر، زرینہ ریشمہ اور مہپارہ ابھی نئے تھے، اور اس سے پہلے کی فلموں میں بھی ان کی پرفارمنس کچھ خاص نہ تھی۔ علاوہ ازیں فلم کی کہانی بھی کچھ دم نہ تھا۔ اوپر سے فلم کا ہیرو نظر اور اس کی مخصوص ٹائپ کی اداکاری، ظاہر ہے اس سارے سینیریو میں فلم کا فلاپ ہونا تو بنتا تھا، سو وہ ہو گئی۔ فلم کی موسیقی البتہ تیری یاد کی نسبت بہتر تھی۔ اس فلم میں کل 12 گیت شامل کیے گئے، جن کے بول
कुछ यूं थे। नंबर 1, ए चांद उनसे कहना जिस दिल में घर किया था। नंबर 2, मोरे सैयां की बाली उमरिया रे मैं 14 बरस की। नंबर 3, अफसाना लिख रही हूँ मेरी जान प्यार का। नंबर 4, हो छैला मोरे तेरी गली के छोरे बड़े हर जाई रे। नंबर 5, कोई मजनू से कह दे तेरा जोड़ीदार बैठा है। नंबर 6, मोरा नन्ना बाला जो बना छुपाए रख दे। नंबर 7, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। नंबर 8, हिप हिप हुर्रे रूप की बदरी छाई जवानी आई। नंबर 9, हाय नी बागड़ बिल्लो हाय वे बागड़ बिल्ले तेरी चाल अंग्रेज़ी। नंबर 10, एक टाक करूं 100 टाक करो तेरी मेरी नहीं हो निभनी। नंबर 11, तेरी उल्फत में हमको खुदा की कसम बाप दादा की। और नंबर 12, छुप छुप लाला जी ने की थी ये ब्लैक। इन गीतों पर इकबाल बेगम लाइलपुरी, इकबाल बानो, मुनव्वर सुल्ताना, नज़र हुसैन और आशा भोसले वगैरह ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। जबकि नगमा नगारों में तोफैल होशियारपुरी, नाज़म पानीपती, अरश लखनवी और आई.ए. नाज़िश के नाम शामिल थे। एक मारूफ फिल्मी वेबसाइट पाक फिल्म मैगज़ीन के मुताबिक नगमा नगार आई.ए. नाज़िश दरअसल मौसीकार मास्टर इनायत अली नाथ ही थे, लेकिन इसकी किसी और ज़रिया से तस्दीक नहीं हो सकी। ये फिल्म सबसे पहले 10 मार्च 1950 को लाहौर के पैलेस सिनेमा पर रिलीज़ की गई और यहाँ सिर्फ 4 हफ्ते तक बिजनेस किया, जबकि कराची में इसकी नुमाइश 1 साल बाद 30 मार्च 1951 को मेन सिनेमा लाइट हाउस में हुई और मजमूई तौर पर सिर्फ 2 हफ्ते ही चली। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज की फ़िल्म गलत फहमी पर मुख्तसर सा रिव्यू। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको भी हमारी फिल्मी तारीख से मुतल्लिक नित नई वीडियोज़ देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि हम आप ही की मशावरत से अपनी इस फिल्म रिव्यू सीरीज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। दोस्तों, आइंदा इतवार को हम जिस फिल्म पर आपके लिए रिव्यू लेकर हाज़िर होंगे उसका नाम है हमारी बस्ती। देहाती पस मंज़र पर बनाई गई इस उर्दू फिल्म का हीरो एक नया चेहरा ज़फ़र राई और हीरोइन सीनियर अदाकारा नजमा थी। फिल्म से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात देखिए और सुनिए आइंदा इतवार को 9 अगस्त शाम 6 बजे। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।